السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، پریکٹیکل نورانی قاعدہ کورس میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ تو ہم اپنا ٹائم بغیر ضائع کیے اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ، میں نے پہلے کل بھی کہا تھا کہ جب بھی کوئی سبق شروع کریں اعوذ باللہ اور بسم اللہ بچے کو بار بار دہرائیں تاکہ اس کی اعوذ باللہ اور بسم اللہ صحیح ہو جائیں 2 یا 3 سانسوں میں۔ اس کے بعد ایک بات اور بھی میں عرض کر دوں، یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ بچے بعض اوقات چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ کہیں گے مولوی صاحب نے کہا ان کو مخارج بھی یاد کراؤ، ادائیگی بھی یاد کراؤ۔ ہمارا مقصد ہے صرف اور صرف بچوں کو ادائیگی یاد کرانا۔ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو مخارج نہیں یاد ہو سکتے، تو صرف اور صرف ان کو ہم بتائیں گے کہ با کہاں سے ادا ہوتا ہے، یہ ہم ان سے سنیں گے نہیں، ان کو ہم بتائیں گے بھی با دونوں ہونٹوں کو ملانے سے ادا ہوگا، سا بھی زبان کی نوک ثناء اولیہ سے لگے گی تو سا ادا ہوگا، اسی طرح ذال بھی ادا ہوگا۔ ہم جب ادا کریں گے تو بچہ دیکھ دیکھ کے اس کو سیکھ جائے گا۔ تو انشاءاللہ ہم نے بچوں کی ادائیگی صحیح کرانا ہے، ہمارا مقصد ہے بچوں کی ادائیگی صحیح کرانا۔ مخارج یاد کرانا جو چھوٹے بچے ہیں ان کو صحیح نہیں ہے، وہ یاد کر بھی نہیں سکتے۔ تو جو چھوٹے ہوتے ہیں 5-5 سال کے 6-6 سال کے، تو جو بڑے ہوتے ہیں بعض اوقات حفظ کر رہتے ہیں ان کے لیے اچھا ہے، وہ مخارج بھی یاد کر لیں گے، ادائیگی بھی یاد کریں، ان کو یاد کریں تو بہتر ہے، اچھا بھی ہے۔ تو چھوٹے بچے کو صرف ادائیگی یاد کرانی ہے ہم نے۔ تو یہ بات تو آپ اپنے ذہن نشین کر لیں کہ بچوں کو صرف ہم نے سکھانا ہے بھائی ایسے ادا کرو، بھائی ہونٹ ملاؤ با ادا ہوگا، ہونٹ ملاؤ میم ادا ہوگی، تو بچہ دیکھ دیکھ کے تو ادائیگی سیکھ جائے گا۔ تو ہمارا مقصد حاصل ہو جائے گا کہ بچے کو ہم نے ادائیگی سکھا دی ہے۔ تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنا سبق کی طرف کہ آپ انشاءاللہ تختی نمبر 2، تختی نمبر 2 کا نام ہے مرکبات۔ مرکبات کا مقصد ہے، معنی ہے کہ حرفوں کو ملا کے پڑھنا، 2-2 3-3 حرفوں کو ملانا ہے۔ اور اس کا جو اصل مقصد ہے ملانا کیسے ہے کہ ایک سانس میں ملانا ہے، یعنی ایک سانس میں 2 حرفوں یا 3 حرفوں ان کو ایک سانس میں پڑھنا ہے، سانس نہ ٹوٹے۔ تو پھر جو ہے نا لفظ علیحدہ علیحدہ ادا ہوں گے لیکن پڑھنا ایک سانس میں ہے۔ تو یہ لفظ اکٹھے لکھے گئے ہیں 2-2 3-3 لیکن پڑھے علیحدہ علیحدہ جائیں گے کہ مرکبات ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہاں پہ میں نے چند الفاظ لکھے ہیں، دوسری تختی کے چند الفاظ لکھے ہیں جو کہ ایک ایک سانس میں پڑھانے ہیں، اور میں تھوڑا سا لکھ لکھ کے پریکٹیکل بھی دکھاؤں گا آپ کو کہ بچے کو کیسے یاد کرائیں۔ اور پہلے نمبر پہ ہم نے بچے کو بھی سمجھانا بھی پہلی تختی میں الف اکیلا ہے اور با بھی اکیلا ہے، اور اس طرح صاد بھی اکیلا ہے، کاف بھی اکیلا ہے، پہلی تختی میں اکیلے اکیلے حرف ہیں، اکیلے۔ تو جب ہم تختی نمبر 2 پہ آئے ہیں تو یہاں پہ آ کے لفظ کو ہم نے جوڑنا ہے، 2-2 3-3 حرف جوڑنے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم نے بچوں کو سکھانا ہے بھائی یہ ساتھ ہم حرف کو کیسے جوڑیں گے۔ دیکھو الف اکیلا ہے، با اکیلا ہے، جب اس کے ساتھ ہم الف کو جوڑیں گے، یہ دیکھو یہاں الف ہم جوڑ رہے ہیں اس کے ساتھ، جو پہلے با تھا اب با الف ہو چکا ہے۔ تو ہم نے بچوں کو تھوڑا سا نا اس طرح یعنی پریکٹیکل اس طرح کر کے پریکٹیکل سکھانا ہے، پہلے حرف لکھیں گے پھر اس کے ساتھ دوسرا حرف جوڑیں گے، ساتھ سین لام بھی ہے، لام الف بھی ہے۔ تو ہم نے بچے کو یہ پہچان کروانی ہے، با الف جو تھا پہلے اکیلا با تھا، اب الف ساتھ ملا ہے تو با الف بن گیا، اس کو ایک ساتھ میں پڑھنا ہے با الف۔ اب یہ کیسے پہچان ہوگی، تا الف کیسا ہوگا، اس کا نقطہ یہاں سے ہم ہٹا کے اوپر لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا نون الف۔ جب ہم 2 نقطے کر دیں گے تو یہ بن جائے گا تا الف۔ جب ہم 3 نقطے کر دیں گے تو یہ بن جائے گا سا الف۔ جب ہم تینوں نقطے یہاں سے ہٹا دیں گے، ایک نقطہ نیچے لے آئیں گے تو پھر وہی با الف بن جائے گا۔ جب ہم نیچے 2 نقطے لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا یا الف۔ تو اس طرح بچے کو نا پریکٹیکل نقطے اوپر نیچے لگانے ہیں تو بچے کو تاکہ پہچان ہو جائے۔ جیسے یہ ہے سین لام، اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر جب نقطے لگائیں گے تو یہ بن جائے گا شین لام۔ بچے کو ہم نقطے لگا کے دکھانا، بچے کو شین لام بن گیا، نقطے ہٹ گئے تو پھر وہی سین لام بن گیا۔ لام الف یہ لکھا ہوا ہے، میں آپ کو پریکٹیکلی دکھا رہا ہوں۔ سین کو ہم یہاں سے ہٹا دیں گے، سین جب یہاں سے ہٹ گیا تو الف لام کے آگے جب لگ جائے گا تو یہ بن گیا لام الف۔ اب اسی طرح ہو گیا لام الف، پہلے اکیلا لام تھا، جب ہم نے الف ساتھ لگایا تو لام الف بن گیا۔ یہ پریکٹیکلی بچے کو سکھانا ہے، تو اس سے بچے کا انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے جیم تا۔ میں نے چند الفاظ اندر سے لکھے ہیں، پوری تختی نہیں لکھی ورنہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی، تو میں آپ کو سرسری بتا رہا ہوں جلدی سے تاکہ آپ کے سمجھ میں بھی آ جائے تو بچے کو آپ بھی اچھی طرح سمجھا سکیں۔ تو یہ ہو گیا جیم تا۔
جب جیم تا ہے تو اس کے نقطے اوپر نیچے کریں گے تو لفظ تھوڑا سا رد و بدل ہو جائے گا، یعنی دوسرا آ جائے گا۔ یہ ہے جیم تا، جب اس کا ہم نقطہ ہٹا دیں گے تو یہ بن جائے گا ہا تا، جب اس کے اوپر نقطہ لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا خا تا، جب اس کا ہم نقطہ یہاں سے ہٹا دیں گے تو اس کا نقطہ ادھر ایک رہنے دیں گے تو یہ بن جائے گا ہا نون، یا یہاں پہ نقطہ لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا جیم نون، اور اس کے اوپر جب نقطہ کوئی نہیں لگے گا ہٹا دیں گے تو اس کے نیچے جب لے آئیں گے یہ بن جائے گا جیم با، اور اس کے اوپر جب نقطہ لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا خا با۔ تو اس طرح بچے کو نقطے اوپر نیچے کر کے یہ بات ہم نے پریکٹیکلی بچے کو یہاں پہ سکھانی ہے۔ یہ جیسے با میم، اوپر نقطہ چلا جائے گا نیچے ہٹا دیں گے تو نون میم، دو اوپر نقطے چلے جائیں گے تو تا میم، نیچے دو نقطے آ جائیں گے اوپر سے دونوں ہٹا دیں گے تو یہ بن جائے گا یا میم۔ تو اس طرح یہ ہم نے پریکٹیکلی بچے کو سکھانا ہے، یعنی واضح واضح الفاظ لکھ کے اور ساتھ کے ساتھ دو دو تین تین حرف کو مکس کرنا ہے، ہم نے بتانا ہے۔ یہ جس طرح ہے با جیم، اور یہاں سے ہم با کو ہٹا کے اوپر نقطہ لے جائیں گے تو نون جیم۔ اب نقطوں کی پہچان تو آپ کو ہو گئی، اب اس کے بعد ہم لام جیم کی طرف آئیں گے۔ یہ ہے لام اور جیم، یہاں پہ نقطہ ہٹ جائے گا تو یہ لام ہا بن جائے گا۔ تو اس کے بعد ہم آئیں گے تین حرفوں کی طرف۔ یہ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں دو دو حرف تھے، ان کو کیسے جوڑنا ہے۔ اب ہم آئیں گے تین تین حرف، وہ بھی ایک سانسوں میں بچے کو پڑھانا ہے، ایک سانس میں پڑھنا ہے۔ جیسے ہے با خا تا، دو دو حرف تو ہو گئے، اب تین تین حرف کی طرف آتے ہیں۔ پڑھنے میں تو علیحدہ علیحدہ حرف ہیں، با خا تا، تو ان کو ایک سانس میں پڑھانا ہے با خا تا۔ اگر علیحدہ علیحدہ پڑھاؤ گے تو پھر حرف بھی علیحدہ محسوس ہوگا اور اکیلا اکیلا۔ اس کو تا یا نون، نون با لام، ان کے بھی نقطے اوپر نیچے کریں گے تو بچے کو سمجھ آ جائے گا۔ جیسے با خا تا ہے، اس کا نقطہ ہٹا کے اوپر لگائیں گا تو یہ بن گئے نون خا تا، اگر یہ نقطہ ہٹا دیں گے تو ادھر آ جائے گا تو یہ بن جائے گا نون جیم تا۔ تو آپ کو میرے خیال میں یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد آ گیا با ہا الف، تو با ہا الف میں یہ ہا اس کو بولتے ہیں دو آنکھوں والا ہا بولتے ہیں، جو سینے کی طرف ادا ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی ہم نے بچے کو بتانا ہے یہ بھی ہا ہوتا ہے اور دوسرا یہ بھی ہا ہوتا ہے، فا یا ہا، تو یہ بھی ہا ہوتا ہے، اس طرح کا بھی ہا ہوتا ہے، جس طرح یہ کاف کی دو شکلیں ہیں، تین شکلیں ہیں، یہ بھی کاف بریک ہے اور یہ بھی کاف بریک ہے۔ یہ اکثر اردو میں لکھا جاتا ہے اور یہ عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ تیسرا حرف آ گیا نون قاف را، یہ بھی ہم نے نقطے آگے پیچھے کر کے بچے کو سمجھانا ہے۔ اس میں صرف اور صرف یہ خیال رکھنا ہے دو دو حرف ملانے ہیں، ان کے نقطے اوپر نیچے کرنے ہیں، بچے کو سمجھ آ جائے گی۔ اور تین تین حرف بھی ہم نے ملانے ہیں، ملا کے بچوں کو دکھانے ہیں اور اس کے بھی نقطے اوپر نیچے کر کے بچے کو سمجھانا ہے۔ اور اس کے بعد جو اہم بات ہے وہ پہلی تختی والے رولز کی ہے، جو پہلی تختی میں نے بولا تھا کہ اس کی غرض کو ہم نے خیال رکھ کے پڑھنا ہے۔ حرفوں کی ادائیگی وہی ہونی چاہیے جو پہلی تختی میں بتائی تھی۔ جیسے یہ آ گیا صاد لام، صاد پڑھنا ہے، اور خا با، خا کو موٹا رکھنا ہے، نون صاد، صاد کو موٹا رکھنا ہے۔ اسی طرح کے جتنے بھی الفاظ ہیں، قا الف، وا الف، تو اسی طرح کے جتنے بھی حرف ہیں یہ لکھے ہوئے ہیں، با عین دال، یہ تین حرف ہیں، یہاں پہ عین درمیان میں آ گیا ہے۔ اور یہ بھی بچے کو سمجھائیں، میں آپ کو پریکٹیکلی دکھا دیتا ہوں کہ عین جب ہوتا ہے تو ایسے ہوتا ہے، عین یہ عین ہے، جب اس کو ہم کسی کے ساتھ ملائیں گے حرف کے ساتھ تو ایسے ہو جائے گا عین را، یہ ہو گیا عین را، یا غین را، نقطہ آ گیا۔ تو جب اس کو ہم درمیان میں لے جائیں گے، یعنی حرفوں کے درمیان میں آ جائے گا تو پھر اس طرح ہو جائے گا، اس کی شکل ایسی ہو جائے گی با عین دال، اس کا نقطہ اوپر لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا تا غین زال، یہ تا غین زال۔ تو انشاءاللہ یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی ہے کہ ہم نے پہلی تختی کے الفاظ دکھا کے بچوں کو کہ یہ الف ایک ہے، با بھی اکیلا ہے، لام بھی اکیلا ہے، میم بھی اکیلا ہے، تو یہاں پہ ہم نے اس کو ملانا ہے۔ با کے ساتھ الف کو لگایا تو با الف بن گیا، لام کے ساتھ الف کو لگایا تو لام الف بن گیا، اور جیم اکیلا تھا، لام اکیلا تھا، لام ہا بن گیا،
یا جیم بن گیا، تو اسی طرح دو دو حرف ملا کے پہلے بچے کو ہم سمجھائیں گے، اور اس کے بعد ہم تین تین حرف ملا کے بچوں کو سکھائیں گے، اور اس کے نقطے بھی اوپر نیچے کریں گے، تو انشاءاللہ وہ بھی بچے کو بہت جلد سمجھ آئے گی۔ اس میں پچھلی یعنی پہلی تختی کی غرض کا خیال رکھنا ہے، یعنی حرف موٹے کو موٹا رکھنا ہے اور باریک حرف کو باریک پڑھنا ہے، اور ہم آواز جو ہیں ان کا بھی آپ نے یہاں پہ خیال رکھنا ہے کہ ضاد کو وا نہیں پڑھنا اور ہا کو ہا نہیں پڑھنے دینا، جیسے لام ہا کی جگہ لام ہا نہیں پڑھنے دینا بچے کو۔ تو انشاءاللہ ہماری دوسری تختی کمپلیٹ ہو گئی، تو انشاءاللہ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بھی خیال رکھیے گا، اپنے بچوں کا بھی خیال رکھیے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔